ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا جب ہم پوچھیں گے تو آپ بولا کریں گے. یہ ایک میری عادت ہے، بے وجہ آپ حضرات کو سامعین کو پریشان کرتے، کیونکہ کوئی سننے والا بولنا نہیں چاہتا ہے، اور میں جو بولنے کی تکلیف دے دیتا ہوں اس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے باتیں سامعین کو زیادہ سمجھ میں آتی ہیں، اس لیے بولواتا ہوں کبھی کبھی. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ مجلس اور یہ نشست ہماری آپ کی اس وقت جو ہے، اس بیٹھک اور مجلس کا تعلق تعلیم و تعلم سے ہے، یعنی پڑھنے اور پڑھانے سے. پڑھنا اور پڑھانا یہ کیا ہے؟ اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی قیمت ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے. اس کے لیے یہ ہماری مجلس ہے. تو میں نے قرآن مقدس سے ایک آیت چھوٹی سی اور ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور یہ آیتیں آپ کی پہلے سے بھی سنی ہوئی ہوں گی. یہ آیتیں ایسی نہیں ہیں جو صرف آج میں نے ہی پڑھی ہے، بلکہ 1400 سال سے یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور پڑھی جا رہی ہیں. ایک آیت جو میں نے پہلے پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس سے آگے اور 4 آیتیں ہیں، یعنی کلم یہ 5 آیتیں سورہ علق کی ہیں. اور ایک دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، وہ دوسری سورت سے تعلق رکھتی ہے. یہ دونوں آیتیں، دونوں جگہ کی آیتیں بلکہ انسان نہیں بلکہ نبوت کی ابتدا اور انتہا کو بتاتی ہے. میں بہت زیادہ جھاڑ کے تقریر کر نہیں سکتا، آپ بہت جھاڑنے والے مقررین کی تقریریں سنتے ہیں، سنیں گے، اور مجھے اس انداز میں بولنا آتا ہے، سیدھا سیدھا بولتا ہوں تو جو آپ کو سمجھ میں آ جائے اور میں سمجھا سکوں. تو 2 جگہ سے سورہ علق سے میں نے ایک آیت تلاوت کی، اس میں 4 آیت اس کے بعد اور ہیں، یعنی 5 آیتیں. اور آیت کا ایک ٹکڑا میں نے دوسری سورت سے جو آپ کے سامنے پیش کی ہے. یہ نبوت کی ابتدا اور انتہا دونوں چیزوں کو یہ آیتیں بتاتی ہیں. پہلے سورہ علق کی جو 5 آیتیں تلاوت کی گئی، یہ نبوت کی شروعات کی آیتیں ہیں، یعنی یہ وہ آیتیں ہیں جہاں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع ہوئی ہے. انہی آیتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا. جب یہ آیتیں پڑھی گئیں، دنیا کو معلوم ہوا کہ یہ آخری پیغمبر ہے، جناب محمد رسول اللہ ہے. یہی آمنہ کا لال، یہی عبداللہ کا لخت جگر، یہی ہے جنہیں آسمان سلام کرتا ہے، یہی ہے جنہیں زمین سلام کرتی ہے، یہی ہے جو فرشتوں کے بھی سردار، انسانوں کے سردار، جناتوں کے سردار، سید الملائکہ، سید الشہداء، سید الصدیقین اور سید العاملین، سید الاولین، سید الآخرین. آج دنیا پہچان رہی ہے کہ یہ وہی شخصیت ہے، یہ وہی ذات ہے، یہ وہی مکرم اور معزز اور موقر ہستی ہے جن کے بارے میں پہلے انبیاء علیہ السلام نے بابا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک جن کی خبر دی ہے، بشارت دی ہے کہ ایک نبی احمد نام کے
ایک نبی محمد نام کی اس دنیا میں تشریف لائیں گے جو سارے ادیان کے ناسخ ہوں گے، جو سارے دین اور مذاہب کے اخیر میں نازل ہوں گے، پیدا ہوں گے۔ یہی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہی نبوت کی ابتدا ہے، آج ہی شروعات ہے۔ سورہ علق کی یہ 5 آیتیں پوری دنیا کو بتا رہی ہیں۔ اور جو دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت قرآن کی آخری آیت ہے اختلاف اقوال کی روشنی میں۔ دوسرے حضرات مفسرین کرام دوسری اور آیتوں کے بارے میں بھی اقوال پیش کرتے ہیں کہ فلاں آیت سب سے آخری میں نازل ہوئی، لیکن صحیح قول کے اعتبار سے اور راجح قول کے اعتبار سے یہی آیت ہے جو قرآن کی آخری آیت ہے۔ اس کا مطلب آپ اس طرح سے سمجھیں کہ پہلے جو آیتیں سورہ علق کی اقرأ بسم ربک الذی سے 5 آیتیں ہیں، یہ 5 آیتیں آ کر کے نبی کی نبوت کو سامنے رکھ دیتی ہیں کہ یہ نبی کی نبوت آج سے شروع ہے۔ اور قرآن کی آخری آیت ہمیں آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو نبی اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ نبی اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو نبی کی زندگی کا مقصد کیا ہے، نبی کی زندگی ہمیں کیا بتاتی ہے، نبی کا کردار ہمیں کیا بتاتا ہے، نبی کا چلنا، نبی کا سونا، نبی کا کھانا، نبی کا جاگنا، نبی کا بازاروں میں جانا، نبی کا بات چیت کرنا اور نبی کے نہانا، نبی کا دھونا، نبی کی طہارت و نجاست کیا چیز ہے، یہ ہمیں یہ آخری آیت سبق دیتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ آیت آخری آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نبی کی زندگی اس لیے ہے، نبی دنیا میں بھیجے اس لیے جاتے ہیں کہ ہم نبی کی زندگی کو اپنا کر ایک زندگی ایسی گزاریں کہ کل یہ زندگی جب ختم ہو جائے تو اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہو۔ وہ آیت بتاتی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تم ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی قیامت کے دن کی طرف جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے یہاں ہمیں پہنچنا ہے، اس دن سے تم ڈرو۔ اسی ڈر، اسی تقوی، اسی خشیت، اسی خوف کے لیے اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دنیا کے اندر بھیجتا رہا۔ تو گویا پہلی آیتیں اور آخر کی آیتوں کے درمیان ایک بہت بڑی مناسبت ہے، بہت بڑی مناسبت ہے۔ اب پہلی کی آیتیں جو اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، ان آیتوں کے اندر ہمیں کیا سبق دیا گیا؟ ان آیتوں میں سبق ہمیں سب سے اہم سبق جو دیا گیا وہ سبق یہ ہے، اللہ رب العزت نے نبی سے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی آپ پڑھیے اس ذات کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ جس نے پیدا کیا، کس کو پیدا کیا؟ نبی کو بھی اور ساری کائنات کو جس نے پیدا کیا ہے، آسمان کو بھی، زمین کو بھی، چاند کو بھی، سورج کو بھی، ستاروں کو بھی، زمین کے ذرے ذرے، کائنات کے ذرے ذرے کو جس نے پیدا کیا، اس اللہ کے نام سے آپ پڑھیے۔ لفظ قرأت ہے، عربی کا لفظ ہے قرأت، جس کے معنی ہے پڑھنا۔ پڑھنے کی تعلیم اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو دی ہے اس دین میں آنے والوں کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی آیت میں اللہ نے جو تعلیم دی ہے وہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ گویا ایک مسلمان جب پیدا ہوگا، ایک بچہ مسلمان کے گھر میں جب پیدا ہوگا تو سب سے پہلا کام اس کا کیا ہونا چاہیے؟ پڑھنا، تعلیم کے بغیر وہ بندہ صحیح معنی میں نبی کی نبوت کے دائرے میں آ ہی نہیں سکتا، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ نبی کیا چیز ہے۔ اور جو نبی کو نہیں سمجھ سکتا وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ نبی کا بھیجنے والا
اللہ کون ہے. لہذا علم، تعلیم و تعلم، غیرت یہ سب سے پہلے ضروری ہے. اسی کے ذریعے سے ہم اپنے نبی کو پہچانتے ہیں، اسی کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے پھر ہم اللہ کو پہچانتے ہیں. گویا علم، تعلیم و تعلم و غیرت یہ اللہ کی معرفت کا ایک خاص ذریعہ ہے. اس کے بغیر بندہ کبھی بھی اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. اس کے اندر بہت ساری باتیں مفسرین کرام نے لکھی ہیں، وہ ساری باتیں میں اس وقت پیش نہیں کر سکتا، لیکن موٹی سی بات ہمیں آپ کو یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس اسلام کی بنیاد، آخری نبی کی شریعت کی بنیاد ہی تعلیم و تعلم اور غیرت ہے. اس آخری پیغمبر کی دین و شریعت اور آپ کی نبوت کی بنیاد ہی اور پہلے دین کی تعلیم ہی وہ تعلیم ہے، غیرت ہے، پڑھنا ہے. لیکن ہم آپ اس تعلیم و تعلم سے کتنا تعلق رکھتے ہیں، کتنی مناسبت رکھتے ہیں، یہ ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں. ہمارا تعلق علم سے کتنا ہے، تعلیم و تعلم سے کتنا ہے، اصحاب علوم سے، جو لوگ ہمیں علم دے سکتے ہیں، جو لوگ ہمیں پڑھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہے، ہماری مناسبت کتنی ہے، ہمارا تعلق کتنا ہے، ہم ان سے نسبتیں کتنی رکھتے ہیں، یہ خود ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے. میرے بھائیوں، آج کی مجلس میں مجھے یہی بتانی ہے، اور یہی مجلس کو دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ واقعی ان مجالس کی ضرورت ہے، ان مجالس کی ضرورت ہے. ایسی جگہوں میں بیٹھ کر کے ہی ہم اللہ کے پہلی وحی، اللہ کے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی نبوت کو سمجھ سکتے ہیں. انہی مجالس کے اندر باتیں کر کے عوام کو سمجھا سکتے ہیں کہ لوگوں، آج جو آپ بیٹھے ہیں، اس بیٹھک کی نسبت، اس بیٹھک کا تعلق، اس مجلس کا تعلق ہی اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا سے ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں آپ کو؟ نہیں سمجھا پا رہا ہوں؟ آپ کی زبان تو میں جانتا ہے، آپ کی زبان میں میرا مزاج یہی ہے کہ آپ سمجھ پائے گا، اس لیے میں بہت زور بولنا بھی نہیں جانتا. چاہتا ہوں کہ آپ باتوں کو سمجھیں اور باتوں کو سمجھ کر کے پھر ہماری زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو، ایک انقلاب پیدا ہو. سننا صرف سننے کے طریقے پر نہیں، اور سمجھنا صرف سمجھنا ہی نہیں ہے، بلکہ سن کر کے سمجھنا، اور سمجھنے کے بعد اس پر ہمیں عمل کرنا بھی ضروری ہے. اور عمل کے ذریعے سے ہی انقلاب پیدا ہوتا ہے. عمل جب زندگی میں آئے گا تو یہ انقلاب پیدا کرے گا، اور جب عمل نہیں آئے گا تو انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کی مجلس کا تعلق، ہماری اس مجلس کی مناسبت آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے دن سے ہے. کتنا عظیم اور کتنی بڑی یہ مجلس ہے، کتنی اہم یہ مجلس ہے، لیکن ہم اس انداز میں اس مجلس کو لیتے نہیں. ایک بچوں کا پروگرام کرا کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کا ہم نے پروگرام کرایا. اس پروگرام کا تعلق کہاں سے جڑا ہوا ہے، اس پروگرام کی نسبت کہاں سے لگی ہوئی ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے. احساس کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، اس آیت نے ہمیں ایک سبق یہ دیا کہ تعلیم و تعلم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا نہایت ضروری ہے. خود کو بھی جوڑیں، اپنے بچوں کو بھی جوڑیں. بچوں کو جب تک ہم تعلیم و تعلم سے نہیں جوڑیں گے، خاص طور سے دینی تعلیم سے جب تک نہیں جوڑیں گے، تو یہ بچے ہمارے کامیاب نہیں بن سکتے. پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، بے راہ روی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، کہیں ماں کی مخالفت، کبھی باپ کی بے ادبی، کبھی اپنے بزرگوں کی مخالفت جب بچے کرنے لگتے ہیں، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے ہم تو بہت اچھے ہیں، سیدھے سادے ہیں، لیکن میرے بچے کو کیا ہو گیا، میرا بیٹا ایسا ہو گیا، میری بیٹی ایسی ہو گئی. بیٹی بیٹا کے ہونے میں کہیں نہ کہیں ہمارا ہی ہاتھ ہے.
कहीं ना कहीं हमारी कमी होती है, वो कहीं भी हो, किसी दर्जे में हो, हमारी कमी होती है जिसका नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। मेरे भाइयों, हमारे बच्चे हैं इस वक्त, इन बच्चों को हम सही राह पर लाएं, और सही राह ही है कि दीनी तालीम के साथ अपने बच्चों को जोड़ें। आपका बच्चा ऐसा है कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अब अपने बच्चे को दाखिला कराए हुए हैं, कोई बात नहीं, आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए, वो पढ़े स्कूल में। आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि डॉक्टर बनाएं, जरूर बनाएं। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंजीनियर बने, जरूर बने। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा IAS IPS बने, जरूर बने। कोई आलिम नहीं कहेगा कि आपके बच्चे को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, आपके बच्चे को इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, आपके बच्चे को IAS IPS नहीं बनना चाहिए। कोई आलिम कभी भी आपको नहीं कहेगा, और आपने कभी ये कहते हुए सुना भी नहीं होगा। लेकिन उलमा जो कहते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में एक ही बात आपसे कहते हैं कि मेरे भाइयों, अगर आपका बेटा डॉक्टर है, डॉक्टर आप अपने बेटे को बनाना चाहते हैं, तो आप उस बेटे को एक बात और जोड़ दीजिए, दीनदार डॉक्टर बनाइए, दीनदार इंजीनियर बनाइए, दीनदार IAS बनाइए, दीनदार IPS बनाइए। आप दीन पहले उसके साथ जोड़ दीजिए, और उसके बाद आप उसे डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, IAS बनाए, IPS बनाए, और जो कुछ आपको बनाना है, दुनिया की डिग्रियां जो कुछ अपनी औलाद को देनी है, आप जरूर दें, लेकिन पहले आप दीन को उसके साथ जोड़ दें। बात आ रही समझ में? इतने बोलिएगा लेकिन मौलाना बोलते कि आप कुछ नहीं पढ़ाना है, बस सिर्फ मकतब में बच्चों को भेजना है, मदरसे में बच्चों को भेजना है। नहीं, आप डॉक्टर